لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأزواجه وأولياء ملته وعلماء أهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. قال الله تبارك وتعالى في شان محبوبه مخبرا وعاملا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين. حمد و ثنا کے بعد دعا کرو پروردگار عالم کی کہنے کی آپ کو سن کر ہم سب کو اس کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ ثم الحمدللہ وبسطہ سب کا پیغمبر اسلام کی نالۂ پاک کا جمعۃ المبارک کی پہلی اذان کے ساتھ اپنی کریم پروردگار عالم کی حضور نماز جمعۃ المبارک میں ادائیگی کے لیے اللہ تعالیٰ کی مسجد میں آنے کی سعادت نصیب فرمائے. مالک الملک اس کی فیض و برکات نصیب فرمائے اور اپنی شان اللہ تعالیٰ جمعۃ المبارک کا اجر و ثواب عطا فرمائے. جو قرآن کریم کی آیت پیشوا آپ کے سفر شان مقدس روح پر اور نور جمعۃ المبارک میں اجتماع میں تلاوت ہوئی. اس کے اللہ کے فرماتے ہیں: وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ. وَلَا تَهِنُوا کہ تم ہمت نہ ہارو، وَلَا تَحْزَنُوا پریشان نہ ہو جانا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم یہ دنیا پہ غالب آؤ گے. إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ اگر تمہارے ایمان مکمل ہوئے، اگر تم کامل مومن ہوئے، تمہارے ایمان جو تمام ہو ایمان تھا اس ایمان کے منصب کے فائد ہوئے تو فرمایا کہ
والے لاؤ۔ آج دیکھیں اللہ کریم نے حضور کی امت کو، امت مسلمہ کو، مسلمانوں کو، اہل اسلام کو، ہمیں قرآن کریم میں تم خیر امہ فرمایا کہ تم ساری امتوں میں سے بہتر امت ہو۔ اقوام عالم کی جو سب سے افضل قوم ہے، سب سے باعزت باوقار بلند و بالا شان کے لائق جو قوم ہے، فرمایا وہ تم کو ساری امت ہو۔ سب کچھ ہونے کے باوجود آج امت مسلمہ زوال کا شکار ہے، پستی کا شکار ہے، آئے روز تنزل کی طرف جا رہے ہیں۔ مسلمان دنیا میں پٹ رہے ہیں، مسلمان پریشان ہیں۔ اس وقت پورا مسلم معاشرہ، مسلمان قوم، مسلم ممالک طاغوتی قوتوں کے بنجے ہیں۔ جان چھڑانا بھی چاہتے ہیں تو نہیں چھڑا سکتے، اس لیے کہ ہم نے جو ہمارا ایک مقام تھا وہ ہم نے مقام کھو دیا۔ جو ہمارا ایک سبق تھا دربار نبی سے ہمیں ملا وہ ہم نے سبق بھلا دیا۔ اپنی طاقت ہم کھو گئے۔ کچھ دن پہلے میں ایک نیٹ پہ مثال میں دیکھ رہا تھا کہ گھوڑے کو ایک پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ باندھا ہوا تھا اور گھوڑا وہاں پہ کھڑا ہے، مجھے انہوں نے باندھ دیا پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ۔ وہ جانتا نہیں کہ میری کتنی قوت ہے، کتنی طاقت ہے، اپنی طاقت کو نہیں پہچانتا، بس اسی میں آگے مجھے باندھ دیا گیا، میں بندہ ہوا ہوں، میں یہاں سے نہیں سکتا۔ یہی مثال آج کے مسلمانوں کی ہے۔ ہم اپنی طاقت کھو بیٹھے، اپنے سبق بھول گئے، ہم کون تھے، ہمارا مقام کیا ہے، کہاں سے آئے، بھول گئے۔ ہمیں ایک پلاسٹک کی کرسی کے ساتھ ہماری رسی باندھ دی، لیکن ہم اسی غلط فہمی کے اندر ہے کہ ہم بندے ہوئے، ہم چھڑا نہیں سکتے، کہیں جا نہیں سکتے، توڑ نہیں سکتے، ہمیں باندھ دیا گیا۔ لیکن ایک لمحے کی اگر ہم اپنی طاقت کو دیکھیں تو ہواؤں میں ہم اڑنا شروع کر دیں، طوفانوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں۔ دیکھیے نا، آج ہماری پستی کی زوال کی وجہ کیا ہے؟ جتنا بھی عالم کفر ہے، اس میں جتنے بھی یہود ہیں، نصارہ ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں، کفار کی جتنی طاقت ہے وہ کیوں ترقی کر رہی ہے؟ کیوں اس وقت غالب آ چکے ہیں؟ وہ سارے اپنے اپنے دین کے غلبے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کی پوری حکومت، ان کی پوری قوت، پوری طاقت، پوری حکومتی مشینری، سارے سب کچھ وہ صرف اپنے دین کے لیے کام کر رہے ہیں۔ امریکہ ہے عیسائی، اس کو قرآن کہتا ہے نصارہ، یہود اسرائیل ہے۔ یہ دونوں بڑی قومیں یہی تھی حضور کی امت کے علاوہ، جن کو قرآن نے یہود کو کہا کہ فَضَّلْتُهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، پہلا سپارہ ہے، چوتھا رکوع۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے ان کو، اہل یہود کو، ان کو اس زمانے میں، لیکن ان
کہ اپنے زمانے میں اپنے دور میں تمام عالمین پر فضیلت عطا آج یہود ہیں، اسرائیل ہے، وہ اپنے بڑے نظام دنیا میں قائم کرنا چاہتا ہے۔ صرف وہ چاہتا ہے کہ دنیا میں صرف اور صرف یہودیت کا پرچار ہو۔ وہ کوئی کام نہیں کرتا دنیا کی ترقی کے لیے، کچھ بھی نہیں کرتا، صرف اپنی یہودی مذہب کی ترویج اور اشاعت کے لیے اور یہودیت کا نظام دنیا میں قائم کرنے کے لیے وہ سب کچھ کر رہا ہے۔ ایک جھوٹا، یہ جھوٹ ہے نا، پہلے جتنے مذاہب تھے، ادیان تھے، منسوخ کر دیے گئے۔ حضور کا دین آیا، اس نے سب کو منسوخ کر دیا۔ وہ جو منسوخ شدہ دین ہے، مذہب، اگر وہ بھی سچے دل سے اپنے اس جھوٹے مذہب، جھوٹے دین کی اشاعت کے لیے، سربلندی کے لیے کام کرے تو کہاں سے کہاں پہنچ سکتا ہے۔ اور ہمارا ایک سچا مذہب، اسلام، سچا دین، تناسب زوال کا سبب بنتا ہے۔ اگر آپ اس نقشے کو دیکھیں نا، میپ کو، تو پورے نقشے میں ایک نقطے کی مانند، نقطے سے نام اسرائیل کا وجود ہے پورے نقشے میں۔ ذرا ہاتھ دیکھ لیں، یہ کام ہے، اس پر ایک بالکل بڑی نقطے سے نام اسرائیل کا وجود ہے۔ یہ سارا مسلم ممالک کا نقشہ ہے جو اس کے آس پاس کھڑے۔ اگر چاہیں تو ایک لمحے کے اندر سمندری راستے بند کر اس کا راستہ بند کر سکتے، لیکن نہیں، وہ یہود و نصارہ کو تاغوت کی ساری قوتیں اپنے دین کے لیے، سربلندی کے لیے کتنا کام کرتی ہیں۔ گزشتہ پیچھے جائیں نا تھوڑا سا، تو یہاں پر ایک عیسائی عورت جس کا نام تھا آسیہ ملکہ، وہ کون تھی؟ کچھ بھی نہیں تھی نا، ایک کام کرنے والی تھی، مانگ کے کھانے والی تھی، لوگوں کے گھر میں زمینوں میں کپاہ کی فصل میں مزدوری کرتی تھی، ٹوٹا ہوا اس کا گھر تھا، اس نے حضور کی گستاخی کی، صرف وہ عیسائی تھے تو پورا عالم عیسائی کے طرف تھا، اور اس کو یہاں سے اٹھا کر وہاں لے گئے۔ یعنی وہ عیسائی اپنے مذہب کی تبلیغ کے لیے اتنا کچھ کر رہے ہیں۔ رحمت اللہ نے یہاں قتل نہیں کی تھی پاکستان، کسی کی ضرورت ہوئی سلام دیتا اٹھا کر لے گئے۔ اپنے مذہب کے لیے وہ اتنا کام کر رہے ہیں، عیسائی صرف اپنے مذہب، یہودیت جتنا بھی اہل یہود ہیں یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کا کوئی مشن نہیں ہے کہ ہم دنیا میں ترقی کریں، ان کا ایک ہی مشن ہے کہ دنیا میں بڑا نظام یہودیت قائم ہو جائے۔ اور قرآن نے تعریف فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، تم سے ہرگز یہودی راضی نہیں ہوں گے۔ یعنی فرمایا لام نون وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ، مسلمانوں کان کھول کر سن لو، یہ تو قرآن ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم سے یہودی ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ آگے فرمایا بلن نصارہ، اور نہ ہی تم سے عیسائی راضی ہوں گے۔ تم ان سے لاکھ وعدے کرتے رہو، ان کی خاطر جنگیں لڑتے رہو، ان تباہ کرتے رہو، تم ان کو جو کہتے کرتے چلے جاؤ، اپنا سارا نظام، ساری اسٹیٹ، سارا ملک، ساری معیشت داؤ میں لگاؤ۔ اللہ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہودی، عیسائی، امریکہ، اسرائیل کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ ایک بات پہ راضی ہوں گے، کس پہ؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم ان کا مذہب قبول کرو۔ بس یہودی اس بات پہ تم سے راضی ہوں گے، یہودی اس بات پر تم سے راضی ہوگا کہ تم جو کچھ ہماری خاطر کرتے رہو ہمیں نہیں منظور، بس ایک ہی کرو کہ تم یہودیت کا مذہب قبول کرو۔ یہ تو اللہ کا فرمان ہے نا، قرآن
یہ تو قرآن ہے، اللہ نے بنایا، اور پھر فرمایا بیان ہر کس اس میں تاکید ہے، شدت ہے، سختی سے بتایا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ غیر اسرائیل کو سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، وہ صرف اس بات پہ آ کر راضی ہوں گے تم لاکھوں کے لیے قربانیاں دیتے رہو، اپنے فوجی شہید کرواتے رہو، اپنا ملک دور پہ لگا دو، اپنے جتنے ذخائر ان کے قدموں پہ رکھ دو، کبھی تم سے راضی نہیں ہوگا۔ اس بات اللہ فرماتا ہے کہ راضی بخطہ ملتا ہوں کہ تم ان کے مذہب کرو گا، اور یہودیت نہیں چاہتے، وہ چاہتا ہے کہ ہمارا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، قبلہ پر ہمیں دے دو، مسجد اقصی شہید ہوگی، ہیکل سلیمان میں آئے گا، دنیا میں ہمارا نظام قائم کریں گے، بس وہ چاہتے ہیں اپنے یہودی نظام کے عیسائی مل چکے ہیں۔ اب پیچھے میٹنگ ہوئی، اسلام کی میٹنگ ہوئی، اور ساتھ اس میں تھا اسرائیل کہلاتا یہودا کہتا ہے، میٹنگ ہو رہی تھی، قرآن کہتا ہے 14 سے 12 یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہ یہودی یہ عیسائی کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اولیاء بعض یہ آپس میں دوست ہے، گہرے دوست ہے، ان کا اٹھنا بیٹھنا جینا کھانا پینا مرنا صرف اپنوں کے لیے ہوگا، یہ تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کے لیے فرما رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اسرائیل امریکہ تمہارا کبھی دوست نہیں ہو سکتا، امریکہ کے اندر سارے عیسائی ہیں، اسرائیل کے اندر سارے یہودی ہیں، ورنہ بعضهم اولیاء بعض، یہ آپس میں گہرے دوست ہوں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں؟ اب ہمیں خوشی ہے کہ ہمارے آئے روزوں سے جو ہے وہ تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں، کفار کے ساتھ ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے تم اس بات کا اندیشہ ہے کہ تم ان سے دوستیاں ختم نہیں کرتے، تعلقات ختم نہیں کرتے، اس بات کا تمہیں اندیشہ ہے کہ تم بھوکے مر جاؤ، تمہاری ایک بات ہو جائے ڈونیشن نہیں ملے، تو اللہ فرماتا ہے کہ ان سے تعلقات ختم کرنا تمہارا کام ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً، اگر تمہیں خوف ہے کہ تم عَيْلَةً تنقص ہو جاؤ گے، بھوکے مر جاؤ گے، اللہ فرماتا ہے ان سے تعلق ختم کر دو، یہود و نصارہ سے دوستیاں توڑ دو، وعدے توڑ دو، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، سورۃ توبہ 10 سے 12۔ اللہ فرماتا ہے ان سے تعلق توڑو، یہودیوں سے عیسائیوں سے، تمہارے رب کا تم سے وعدہ ہے، فَسَوْفَ يُغْنِيكُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اللہ تو اپنے فضل سے اتنا عطا کرے گا، اتنا عطا کرے گا تم سوچ بھی نہیں سکتے، لیکن شرط رکھنی یہود و نصارہ سے تعلقات توڑنے پڑے گا، ہم نہیں توڑتے، پھر ان کے قدم یہ نتیجہ ہے سچی قوم، سچے مسلمان، سچا رسول، سچا دین، اور زوال کی طرف جا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم اس وقت اپنے دین کے لیے کچھ نہیں کر رہے، اور وہ ساری قوتیں جو طاغوتی قوتیں ہیں وہ صرف اپنے دین کی سربلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اپنے جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے کام کر رہے ہیں، ہم نہیں کر رہے۔ ہمارا کیا ہوتا ہے، میں چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، موازنہ کیا جا رہا تھا، ہمارے سکول میں معصوم بچے ہیں، ان کا سالانہ رزلٹ کا دن ہے، بچیاں بچے ناچ رہی ہیں، ان کو نچایا جا رہا ہے، اور ان کے جو بچے تھے معصوم ان کو اصل سکھایا جا رہا تھا، گولی کیسے ڈالنی ہے، پسٹل کیسے چلانا ہے، کیا کیا معصوم بچوں کو سکھایا جا رہا ہے بچپن سے، اور ہم اس طرح سے سچے ہونے کے باوجود سب کچھ، سب سے افضل امت ہونے کے باوجود، سب سے شان میں مقام میں بلند ہونے کے باوجود مسلمان آج زوال کی طرف چلا گیا۔ ہمارا ایک ہی مشن صرف ہے کہ ہم نے دنیا میں ترقی کریں، اللہ فرماتا ہے وہ جھوٹے ہو کر دین کے لیے کام کرتے ہیں تو وہ دنیا میں کامیاب ہو گئے، تم سچے ہو کر دین سے اپنا ناطہ توڑتے ہو تو اپنا شکل دے،
حاصل ہوا؟ شام کے ٹکڑے کر دیے، افغانستان کے اندر خون کی ندیاں بہ گئی، لیبیا اب دیکھ لیں، کوسوو دیکھ لیں، لبنان دیکھ لیں، جتنی کا برما کو دیکھ لیں، شام کو دیکھ لیں، کشمیر کو دیکھ لیں، اس کے ہاتھ یسلا ہے، وہ چلا رہا ہے۔ اور ہم یہ سبق ہے علماء کا، مسلمان پرامن ہے، مسلمان بس پرامن ہے، مسلمان پرامن ہے، لیکن مسلمان غیرت مند ہے، غیرت مند ہے۔ اب کبھی ملے نا تو یہ تاریخ مدینہ، جب حضور نے یہود کو وہاں سے نکالا اور خیبر کی طرف کوچ کر گئے تھے، ان کا کیا حشر ہوا؟ ایک دن میں حضور سے کوئی نرم دل تھا، رقیق القلب تھا حضور سے، ایک دن میں جب خندق سے واپس آئے تو حضور ابھی اپنا لباس اتارنے لگے تھے، اثر کا وقت تھا، تو اللہ کو جبریل آ گیا، جبریل نے کہا کہ اللہ فرماتا ہے معروف ابھی لباس جلدی نہیں اتارنا، یہودیوں سے پہلے حساب کتاب پورا کرنا۔ 700 یہودیوں کو ایک دن میں قتل کیا گیا۔ حضور کے حدیث طیبہ ہے، جب تک دنیا میں ایک یہودی باقی ہے اس وقت تک دنیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا۔ قرآن نے کہا کہ سن لو، یہ آپس میں دوست ہیں، تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور فرمایا سن لو، اگر پھر بھی اللہ فرماتا ہے تم باز نہ آئے اور تم ان سے دوستیاں بڑھاتے رہے، ان جیسے کپڑے پہنتے رہے، ان جیسی شکلیں بناتے رہے، فَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، قیامت کے دن تمہیں انہیں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ۔ اللہ فرماتا ہے کہ وَلَا تَهِنُوا، آگے یہ چوتھا سپارہ، وَلَا تَهِنُوا، مسلمانوں کو جھنجھوڑا جا رہا ہے، وَلَا تَهِنُوا، مسلمانوں ہمت نہ ہارنا، اللہ فرماتا ہے ہمت نہ ہارنا، وَلَا تَحْزَنُوا، پریشان نہ ہونا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، تم بھی پوری دنیا میں غالب آؤ گے، شرط ہے کہ کنتم مؤمنین، اگر تمہارے ایمان سچے مسلمانوں صحابہ جیسے ایمان ہوئے تو ایک شرط لگا تھی، ایک شرط لگا، اگر تمہارے ایمان مسلم صحابہ کے ایمان جیسے ہوئے کہ تم دنیا میں غالب آؤ، اس کے بغیر نہیں آ سکتے۔ تو صحابہ کا ایمان کیسا تھا، ہمارا ایمان کیسا ہے؟ سیدنا صدیق اکبر جب جنگ بدر سے فارغ ہوئے نا، تو گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، بیٹا سامنے تھا، بیٹا کفار کی طرف سے لاتا تھا، قریش مکہ کی طرف سے، تو سیدنا صدیق اکبر تو حضور مسلمانوں کی طرف سے تھے نا، تو بیٹے نے کہا باپ سے، ابا جی دوران جنگ اب کئی دفعہ میری تلوار کی زد بھی آئے، میں نے آپ کو چھوڑ دیا، تو آپ نے فرمایا کہ تو نہیں چھوڑ دیا تھا، اللہ کی قسم ہے اگر تو ایک دفعہ بھی میری تلوار کی زد میں آ جاتا نا، میں تیرے دل پہ اڑا کے مار دیتا۔ فرمایا جب ایسے تمہارے ایمان ہوں گے نا مسلمانوں، سن لو کہ دنیا میں غالب آؤ، اس کے بغیر تک نہیں آ سکتے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ کبھی پڑھا کرے مسلمانوں کی جنگیں، احد کی جنگ ہے، بدر کی جنگ ہے، مسلمان دنیا میں غالب کیسے ہے؟ وہ تسمیہ پھیرنے سے غالب نہیں آئے تھے۔ اگر صرف یہ اسلام نہیں ہے، کیا مسجد میں بیٹھ جائیں، تسبیح پڑھتے رہیں، نفل پڑھتے رہیں؟ حضور کے حدیث پاک ہے، حضور سے پہلے حضور نے فرمایا بستی تھی، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ اس بستی کو جا کے تباہ و برباد کر۔ تو جبریل نے کہا کہ یا اللہ اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ بھی ہے جو پلک جھپٹنے کی دیر بھی تیری یاد سے غافل نہیں رہا، اس کا ایک ایک سانس ایک ایک لمحہ میری جان میں گزرتا رہا، اللہ تیرا وہ بندہ بھی اس بستی میں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا جبریل سب سے پہلے غلط اسی کو کرو گا۔ تو آپ نے پوچھا گیا کہ یا اللہ اس کا ایک ایک لمحہ میری جان میں گزرتا رہا، پھر اس کو کیوں غیر کرنا ہے؟ تو اللہ فرمایا اس لیے کہ کبھی بھی میری غیرت کی وجہ سے اس کے چہرے کے اندر تبدیل نہیں ہوئی، اس کے سامنے بھی ادبیاں ہوتی رہی، انبیاء شہید ہوتے رہے، قتل ہوتے رہے، مسلمانوں پہ ظلم ہوتے رہے، اور اس کے چہرے کا رنگ بھی تبدیل نہیں ہوا۔ آپ نے ذکر کیا اپنی تسبیح اور دفن
پیغمبر فرمایا سب سے پہلے سب تباہ کرو. آج کرکٹ کے میچ دیکھنے کا اور ہماری ٹیم آؤٹ ہو جائے تو جوش میں ٹی وی بھی توڑ دے. حضور کی ناکام باتیں چھپتے رہے غزہ کے اندر مسلمان کشتے رہے اور ہمیں غیرت نہ ہمارے خون کے اندر جوش نہ ہماری غیرت ہماری ختم ہو چکا. تو فرمایا کہ مسلمانوں کو دنیا میں غالب آ سکتا لیکن اس کے لیے شرط ہے. دیکھیے نا ہم کہتے ہیں کہ ہم تو نماز 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں, تسبیح بھی پڑھ رہے ہیں, داڑھی بھی ہے, سر پہ امامہ بھی ہے, نفل بھی پڑھ رہے ہیں, حلال کھا رہے ہیں, مسلمان ہے سچے, یہی دین ہے. یہ واقعی دین ہے لیکن یہ دین ہے, یہ مذہب ہے. دین ہے جیسے ہم اس میں تشریح میں پڑھا تھا دین اور مذہب زمین آسمان کا فرق ہے. اگر یہی کچھ ہوتا ہے نا کہ تسبیح پڑھنی ہے, نفل پڑھنی ہے, تو سیدنا امام حسین جہاں پر تھے اس سے اور کوئی جگہ اچھی نہیں تھی. روزے رسول کی صبح شام زیارت کرتے تھے. جس روزے رسول میں 70,000 فرشتے صبح بھی آتے ہیں, شام کو بھی آتے ہیں. اپنے نانا جان کا مصلی بھی آپ کے پاس تھا, منبر رسول تھا جس میں بیٹھ کے خطبے دیا کرتے تھے, حضور کی حدیثیں سنایا کرتے تھے. مسجد نبوی شریف تھی, ماں فاطمہ زہرا کی قبر انور پاس تھا, بڑے بھائی امام حسن کا روزہ پورا ساتھ تھا. جنت البقیع جہاں پہ 10,000 سے زیادہ صحابہ کرام کی قبریں تھیں, وہ سب کچھ پاس تھا. دن رات اللہ کی عبادت میں گزر رہا تھا. اس سے بڑی اور کون سی جگہ تھی یا کون سی عبادت تھی؟ لیکن نہیں, یزید اسلام کے خلاف اٹھا, ساری عبادت چھوڑ دو, نفل چھوڑ دو, تسبیح چھوڑ دو, سب کچھ چھوڑ دیا. روزے رسول, شہر مدینہ, ماں فاطمہ کی قبر, سب کچھ چھوڑ دیا. تلوار لے کر میدان میں آ گئے, وہ سب کچھ ہٹا دیا. اور نہ دین یہ ہے, یہ دین نہیں ہے تمہارے کہ تم تسبیح پڑھتے رہو, نمازیں پڑھتے رہو اور اپنے دل میں کچھ پہلے لوگ ہم سے جو بڑے پکے مسلمان ہیں. فرمایا نہیں, کبھی دل میں غیرت آئی, کبھی خون میں جوش اٹھا, غصہ آیا, ہمارے خستہ کے اندر معصوم بچے قتل ہی نہیں. وہ سکون ہے. اللہ فرماتا ہے ایسی عبادت میں مجھے کوئی ضرورت نہیں, کوئی ضرورت نہیں. تم دنیا میں غالب آ سکتی ہو لیکن شرط ہے کہ تم کو مومنین تمہارے ایمان دس کی وجہ سے صحابہ کی ایمان تھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں میدان جنگ میں لڑ رہا تھا. یہ ایمان ہوگا تو مسلمان دنیا میں غالب آئے گا, ورنہ نہیں آ سکتا. ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں لڑ رہا تھا, جنگ پوری روم کی جاری تھی, دشمن کٹ رہا تھا, راجہ بن پورے روم پر تلواریں ٹکرا رہی تھی, شور تھا, قیامتیں ٹوٹ رہی تھی. حضرت ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں گھوڑے پہ سوار تھا, تلوار میرے سامنے تھی, ہاتھ میں تھی, خون ٹپک رہا تھا. توجہ سے سننا, اللہ فرماتا ہے یہ ایمان مجھے چاہیے. ابو عبیدہ بن جراح کہتے ہیں میں دشمن کو کاٹ رہا تھا, پوری قوت سے لڑ رہا تھا, میری تلوار سے خون ٹپک رہا تھا, تلواریں ٹکرا تھی, بجلیاں چمک رہی تھی. کہتے ہیں میں میدان کی طرف جا رہا تھا کہ ایک بوڑھا میرے سامنے آیا, تلوار میں اٹھائی پھر پیچھے کھینچ آگے گزر گیا. اس بوڑھے کو چھوڑ دیا. پھر پہلے کو جب واپس آیا تو پھر اچانک وہ بوڑھا میرے سامنے آ گیا, تلوار اٹھائی پھر واپس کھینچ. کہتے ہیں
نے مجھے بڑی محبتوں سے پالا تھا. میرے منہ میں ایک ابھی لفظ ہوتا تھا پہلے وہ بلا کرتا تھا. ناموں سے مجھے پالا تھا. زندگی میں کوئی ایسی خواہش نہیں تھی اس نے پوری نہیں کی تھی، لیکن تھا وہ کافر کافروں کی طرف سے لاتا تھا. رب نے میرے دل کے اقرار کیا. مدازہ بن جرح ایمان کا تقاضا یہ ہے اب تیرا باپ سامنے آئے گھر سے تلوار سے جب تک راج فرمایا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ مسلمانوں کو دنیا پہ غالب آ سکتے ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ ان تم مومنین تمہارے ایمان صحابہ ایمان جیسے ہونی چاہیے. باپ کی درد لگانا تو بڑی دور کی بات ہے. آج والے کی مصنوعات کا بائیکاٹ نہیں لگا سکتے، نہیں جا سکتے. آج ساری قوم یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ مصر میں دریائے نیل بہتا رہا اور غزہ کے بچے پانی کے لیے ان کو ترستے رہے. یہ تاریخ لکھی جائے گی. سعودی عرب متحدہ عرب امارات میں سمندر تیل میں سمندر اور پھول بہتے رہے، لیکن غزہ کے ان زخمی لوگوں کو کھانے کی ایمبولینس میں تیل نہیں تھا، اسپتالوں میں ایندھن نہیں تھا، اور عرب کی سرزمین پر تیل کی ندیاں بہتی رہی. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ مسلم دنیا کے پاس 50 لاکھ سے زیادہ فوج تھی، لیکن غزہ کے مسلمانوں کی مدد کے لیے ایک سپاہی بھی بھیج سکی. یہ تاریخ لکھی جا رہی ہے کہ ترکی، ایران، پاکستان، مصر کے پاس جہاز تھے، میزائل تھے، آگ کی طاقت تھی، گولیاں تھی، بارود تھے، بم تھے، لیکن اسرائیل کی تباہ کاریوں کو ظلم و ستم کو روکنے کے لیے وہ ایک گولی بھی مسلمان نہ چلا سکے جن کے پاس ایٹم بم تھا. آج ہم میں سے ہر کوئی اپنی حکومتوں کو ملک الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن ہم خود یہ عالم ہے کہ ہم پیپسی، کوک، سپرائٹ ہم پینا نہیں چھوڑتے. ہم ان کے پیٹرول اور قیاسی کا بائیکاٹ نہیں کرتے. اسرائیل مصنوعات کی خرید و فروخت ہم نہیں چھوڑ رہے. اب تم کہو گے کہ جی اس سے کیا ہوگا؟ اگر ہم ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے تو کیا ہوگا؟ لیکن اگر کسی سے دشمنی ہوگی، دشمن تو اس کی دکان پہ چیز لینے جاؤ گے؟ بتاؤ. اگر تمہاری کسی سے دشمنی ہے اس کی دکان پہ چیز لینے جاؤ گے؟ اس وقت کی پوزیشن یہ ہے کہ ورلڈ لیول پہ میٹنگ ہو رہی ہے کہ اب اس وقت میٹنگ جاری ہے 3 دن سے. اس مصنوعہ بائیکاٹ کا یہ ہوا فائدہ جہاں پہ ان کو پہلے 33 ارب فائدہ ہوتا تھا، اس طرح بائیکاٹ کی وجہ سے صرف 2 ارب فائدہ ہوا. ان کی 30 ارب ڈوب گئے. یہ وہی 35 ارب تھے جس کا وہ اسلحہ خرید کر مسلمانوں کو بم برسا رہے تھے. ہم اپنا جتنا ہمارا دائرہ بڑھا رہا ہم نے اپنی آمدنی جان ہیڈ میں ہے، اپنے مال کا مظاہرہ کرنا ہے. اس کا یہ ہے کہ جتنا کر سکتے ہیں کہ مصنوعات کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں کریں. وہ ہمارا دشمن ہے، ہم اس کو دکان سے کوئی چیز نہیں خرید سکتے. تو قرآن کہتا ہے بلا تہنوا، اللہ فرماتا ہے مسلمانوں ہمت نہ ہارنا، بلا تحزنوا پریشان ہونے گھروں میں نہ بیٹھ جانا، وانتم الاعلون تم پوری دنیا پہ غالب آ سکتے ہو ان کنتم مومنین. شرط یہ ہے کہ تمہارے ایمان مکمل ہونے چاہیے، صحابہ جیسے ہونے چاہیے تمہارے ایمان. دوسرا فرمایا بلند ترد عنک الیہود والنصارى، مسلمانوں اللہ فرماتا ہے کان کھول کر سن لو، یہ یہودی، یہ عیسائی، اسرائیل یا امریکہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے. جتنے بھی معاہدے کر لو، جتنا ان کی قربانیاں دے لو، تم سے راضی نہیں ہوں گے. وہ ایک بات پہ راضی ہوں گے کہ تم ان کے مذہب کو دو. اللہ کے مسلمانوں کی مدد فرمائے، سنت ادا